محترم ناظرین، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد مل جائے، اگر پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے، اگر ہمارے ملک کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، تو میرے دوستو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تم پکے مسلمان بن جاؤ، تم مومن بن جاؤ، تم توحید والے بن جاؤ، تم صرف اور صرف میرے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ، تم میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر، تم میرے کمالات کے اندر، تم میرے افعال کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر تم پکے موحد اور توحید والے بن جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کیسی ہے؟ ہمارے ملک کے مسلمانوں کی اکثریت کیسی ہے؟ ذرا بتلائیے۔ اکثر مسلمان شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اکثر مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی ذات و صفات و کمالات و افعال کے اندر شرک کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی اولاد دینے والا ہے اور غیر بھی اولاد دینے والا ہے۔ آج کا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں جگہ بھی رزق مل جاتی ہے، فلاں جگہ بھی اولاد مل جاتی ہے، فلاں لوگ بھی اولاد دینے والے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ رکھے گی مسلم قوم تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کی مدد پانے کے لیے خالص ایمان کا ہونا شرط ہے، یاد رکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ جب تک مسلمان شرک کا ارتکاب کرتے رہیں گے، اللہ کی مار پڑتی رہے گی، اللہ کی لاٹھی پڑتی رہے گی مسلمانوں کو، اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ۔ اللہ اکبر، کہ بے شک کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اپنے ایمان میں ظلم کرنا کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ بیان فرما دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرنا، مسلمان رہ کر کے غیروں کے آگے سر نہیں جھکانا۔ آج کل کے لوگ اللہ کے لیے بھی سجدہ، غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ، اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز، غیر اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز، اللہ کے لیے بھی قربانی، غیر اللہ کے لیے بھی قربانی، اللہ کے لیے بھی خشوع اور خضوع اور غیر اللہ کے لیے بھی خشوع و خضوع۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ سنو، ایسے لوگوں کے لیے میرا وعدہ ہے، اولئک لہم الامن، میں ایسے لوگوں کو امن سے نوازوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ملک کے مسلمان پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر و خوف کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بھائی، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے اور توحید والے نہیں رہو گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی۔ اب بھی وقت ہے میرے ہندوستان کے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، ایک اللہ والے بن جاؤ، اپنے دل کے اندر ایک اللہ کی محبت کو جگا لو، توحید والے بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔